السلام علیکم فرینڈس، دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، ہمارا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، اور پیشن گوئیاں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آپ لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں، اس لیے میں جو ہے نا اس پہ چھوٹے چھوٹے کلپس بناتا رہتا ہوں اور بناتا رہوں گا. لاسٹ میں نے شہاب نامہ میں سے ایک کلپ آپ کو ان کے صفحہ 825 سے 31 تک پڑھ کے بتایا تھا پاکستان کے حوالے سے. اب یہ دوسری الکھ نگری کتاب ہے، اس میں ممتاز مفتی الکھ نگری اس میں لکھتے ہیں جی: اپنی ایک شہرہ افاق کتاب الکھ نگری میں ممتاز مفتی عطیہ نامی ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس انتہائی نیک، پڑھی لکھی اور پاکیزہ عورت کو آنے والے حالات کے بارے میں الہام ہو جاتا تھا. عطیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ گھنی داڑھی والا شخص جس کی آنکھیں سبز ہیں ڈکٹیٹر بن کر آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو سدھار کر رکھ دے گا. صفحہ نمبر 475 77. یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ دیکھ لیں میرے چینل کے ویوز بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ لاسٹ 28 ڈیز میں لوکنگ گڈ یور چینل دس ان لاسٹ 28 ڈیز. یہ میری ٹریفک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، واچ ٹائم، سبسکرائبر. اور تو فرینڈس، دوستوں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اس چینل میں یہ سلسلہ کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اور میری بے شمار ویڈیوز کو آپ لوگ بہت لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. جیسے یہ میں نے شان رمضان کا کلام پڑھا ہے تو آپ لوگ اسے بڑا پسند کر رہے ہیں، جو کہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے. میرا پرپز مین یہی ہے کہ ہم ایک یونٹی بنائیں ایز اے مسلم سوسائٹی، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں جو پڑھ رہے تھے. ایک روز عطیہ بڑے موڈ میں تھی، کہنے لگی کہ آج کل عرش پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بنے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، گلاب کی پتیاں نشاور ہو رہی ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا. عطیہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے، وہاں کالا جھنڈا لگا ہوا ہے. جو شخص ان کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا، اس کی داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں سبز ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا. اس پوائنٹ کو دیکھیں، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے. پھر عطیہ کہتی ہے کہ نشاط ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی، چاہے آج ہو یا 40 سال بعد، اور پاکستان نشاط ثانیہ کا مرکز ہوگا. یعنی اسلام جو ہے وہ اللہ پاک دوبارہ اس کو پہلے کی طرح عروج دیں گے، اور پاکستان اس میں شامل ہوگا. اس عروج میں اللہ پاک کی مرضی سے پاکستان کا نام بھی شامل ہوگا. تو اللہ پاک پاکستان کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہ جو مشکلات اور پریشانیاں ہمیں لگ رہی ہیں یہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ عن قریب دور ہو جائیں گی. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا اور امریکہ کا جو ہے نا وہ معاہدہ ہوا ہے، کیسے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. ابھی میں کل ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے، یونائٹڈ فورسز نے سب جگہ شکست دے دی، عراق میں، مصر میں، باقی جو ممالک ہیں ان سب میں، لیکن افغانستان میں وہ کیوں شکست نہیں دے سکے پاکستان کو. تو اس کویشچن کرنے والے کو جو اس نے آنسر دیا، اس نے صرف ایک ورڈ بولا. اس سے بولا کہ پاکستان کو شکست کیوں نہیں ہو سکی افغانستان کو، تو اس نے صرف ایک ورڈ بولا: بیکاز آف پاکستان، صرف پاکستان کی وجہ سے. تو اللہ پاک نے یہ پاکستان ہمیں بڑے خاص مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے. ینگ جنریشن
اور ہم سب مل کے اس کی حفاظت کریں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتا ہوں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔